فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، لوہے کے گرز، چاہیں گے جمپ لگائیں اور جہنم کے گڑھوں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، پھر ان کے سروں پہ گرز مارے جائیں گے جس سے وہ جہنم کی تہہ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ روحوں کے آنے کا سسٹم مولویوں نے نیا نہیں بنایا، پرانے دور سے چل رہا ہے۔ یونانیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ آتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ ان یونانیوں کے مشہور تہواروں میں اولمپک کا تہوار جو ہر 4 برس کے بعد منعقد کیا جاتا ہے، ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے۔ یہ اولمپک کا تہوار ہر 4 برس کے بعد منایا جاتا ہے اور اس کی ابتدا 777 عیسوی میں ہوئی، میلادی میں ہوئی، 776 میلادی میں اس کی ابتدا ہوئی اور اس وقت سے لے کے یہ تہوار آج تک منایا جا رہا ہے۔ اور اس تہوار کے اندر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور یونانیوں کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ لڑائی میں فتح کرنے سے زیادہ اولمپک کے مقابلے جیتنے پر فخر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے نا۔ کتنے ہیں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں جی آج تے مولوی صاحب نماز دی گل نہ کرو، انڈیا نال میچ ہے، اور یوں لگ رہا ہو جب میدان جنگ میں بدر کا مارکا چل رہا ہے، ہر بندہ پاؤں دبا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، یہ نہ آؤٹ ہو جائے اور یہ نہ آؤٹ ہو جائے اور یہ نہ آؤٹ ہو جائے، اور جب یا ہار جائے یا جیت جائے، ہار جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد، جیت جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد۔ اس کو میدان جنگ سے زیادہ اہمیت اس دور میں بھی دی جاتی تھی اور یہی بے حیائی آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھے بھلے دین کا نام لینے والے جب کرکٹ کا فائنل میچ ہو یا انڈیا کے ساتھ مقابلے ہو، خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا، نمازوں سے چھٹی، ذکر اذکار سے چھٹی، قرآن کی تلاوت سے چھٹی، کھیلوں کے یہ مقابلے آج تک منعقد ہو رہے ہیں اور عیسائی امت اسی پرانے نام اور وراثتی علامت کے ساتھ منعقد کرواتے ہیں اور اس کا علامتی نشان اولمپک کی مشعل کو جلانا اور اسے پوری دنیا کے اندر گھمانا۔ ابھی جو پچھلے دنوں ہوا وہ چلی یا نہ چلی، وہ جلتی ہوئی آگ ہر ملک میں پہنچی اور غافل ہے مسلمان جو کفار کی اس عید کے اندر، اس جشن کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بت پرستوں کے مقدس ایام ہیں اور ہم اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اولمپک کی مشعل روشن ہوتے ہوئے مسلمان ملکوں کے اندر بھی آتی ہے اور ایک ایک ملک کے اندر سے جلوسوں کی صورت میں اس کو لے کر جایا جاتا ہے اور مسلمان نہیں سمجھتے کہ یہ بت پرستوں کے مقدس ایام ہیں، یہ ان کی دینی عید ہے، یہ ان کا تہوار ہے، یہ ان کا جشن ہے، مسلمان اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ رومیوں کے تہوار سب امتوں میں، رومیوں کے تہوار سب سے زیادہ ہیں کہ وہ ایک برس میں 100 دن مقدس تھے۔ ایک برس میں کتنے؟ 100 دن ان کے مقدس سے، اور ہر مہینے کا پہلا دن بھی بڑا مقدس دن ہوا کرتا تھا، اس کو بھی وہ عید مناتے تھے۔ اور بعض تہوار فوت شدگان کی روحوں کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے مناتے تھے کہ یہ عید منائیں گے بابا جی کی تو روحیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گی، اور اگر نہیں منائیں گے تو وہ ایسی تیسی پھیر دیں گی۔ ان کے گمان کے مطابق روحوں کے غیظ و غضب سے بچنا، اس کے لیے انہوں نے عید مقرر کر رکھی تھی۔ اور ان کے تہواروں میں ایک تہوار ویلنٹائن ڈے، یہ بھی رومیوں کا تہوار ہے۔ اور افسوس آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ بیماری داخل ہو چکی ہے۔ 14 فروری کو کتنے وہ جوڑے ہیں میاں بیوی کی شکل میں یا بے حیاؤں کی شکل کے اندر وہ اپنے محبوب کو سرخ رنگ کے بیگ دیتے ہیں، لڑکیاں سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہیں، سرخ گلاب کے پھول کا تبادلہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی اور عاشق اور معشوق کے درمیان بھی یہ بدکاری اور بے حیائی عام ہے۔ منانے والے مسلمان تہوار کفار کا، رومیوں کا تہوار، بت پرستوں کا تہوار آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی عام ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تہوار بت پرست دین کے مطابق محبت کا تہوار ہے جو 1700 برس قبل ایجاد کیا گیا، جبکہ رومیوں میں بت پرستی کا دورہ تھا، رومی بت پرست تھے، انہوں نے اس تہوار کو شروع کیا اور ان کی حکومت نے ویلنٹائن جو کہ بت پرست تھا، پھر اس نے عیسائیت قبول کی، جب اس کو پھانسی دی گئی، لہذا جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے اس دن کو شہدائے حب کے نام سے، یعنی محبت کے دن کے تہوار کے نام سے منانا شروع کیا۔ اور آج تک امریکہ میں، یورپ میں
ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی اور بدکاری ہوتی ہے۔ اس دن لڑکی اپنے لیے لڑکے کو پسند کرتی ہے اور لڑکا اپنے لیے لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ سرخ رنگ غالب رہتا ہے ہر ہدیے کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کفار کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ شادی کی پہلی رات کی سالگرہ مسلمان بھی منانے لگ گئے ہیں۔ کتنے وہ ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے جس ڈیٹ کو، اگلے سال اسی ڈیٹ کو کوئی اپنی بیوی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو سوٹ دے رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو کہ جی یہ محبت کی تجدید ہے۔ ارے مسلمان میاں بیوی میں ہر گزرتے ہوئے لمحے میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ کفار کی محبت ہے جڑے سارا سال بڈھی نو پوچھ دے نہیں تھے، اس دن آگے پوچھ لیندے نے۔ جنہوں نے گھر میں ایک رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بے حیائی کے لیے ہزاروں انہوں نے گرل فرینڈ بنائی ہوتی ہے۔ مسلمان کی ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، مسلمان کی اتنی ہوتی ہیں جتنی گھر میں ہے، وہ ان کے علاوہ کسی اور کو جانتا۔ امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا وہ قصہ بڑا عجیب ہے۔ کسی امریکی صدر نے یا بڑے ذمہ دار نے اس سے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو، بندہ ایک ہوندہ ہے، بڈھی چار رکھ لیندے ہو۔ ہم دیکھو کتنے شریف النفس ہیں، ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں، مہذب ہیں، ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے، مسکین سے ہیں، ہم ایک نہ گزارا کرتے رہنے ہیں۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا تمہاری ایک ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس ایک کے علاوہ باہر کن ایک نال رابطہ نے کہا او دا کوئی حساب کتاب نہیں، بیوی ایک ہے اور گرل فرینڈز کا کوئی حساب۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میری چار ہیں، میں پانچویں کو جانتا۔ اسلام نے مجھے اجازت دی ہے 4 بیویاں کرنے کی، لیکن اس کے بعد میں 5ویں کو نہیں جانتا۔ تم اپنے گھر میں ایک رکھ کر ترقی یافتہ بنتے ہو، مہذب بنتے ہو، عورتوں کے حقوق کے داعی بنتے ہو، اور پھر سارا سال باہر بدکاری کرتے رہتے ہو۔ یہ شادی کی رات کو منانا، یہ شادی کی سالگرہ منانا، اسی تاریخ اسی رات کو اپنی بیوی کو ہدیے دینا، بیوی خامن کو ہدیے دے، تحفے تحائف دے، اس کی تعلیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ یہ کفار کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی۔ اسی طرح یہودیوں کے تہوار، عبری سال کے آخر میں ہیشا کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق یہودیوں کا گمان ہے کہ اس میں ذبیح اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ دیا گیا تھا، حالانکہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں ہے۔ سوماریہ کا تہوار جسے یہودی یوم غفران یعنی بخشش کا دن کہتے ہیں، اسی طرح 15 اکتوبر کو بھی یہودی درخت کی ٹہنیوں کا سایہ حاصل کرتے ہیں اور اسے مریم کے روزے کے دن کا نام دیتے ہیں۔ 15 اپریل کو عید الفطر منائی جاتی ہے اس مناسبت سے کہ 13ویں صدی قبل بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی سے راہ فرار اختیار کیا تھا، اور اس تہوار کی مدت 8 دن ہے، اور مقبوضہ فلسطین کے اندر یہ اب بھی منایا جاتا ہے، اور اصلاح پسند یہودی اپنے علاقوں میں 7 دن تک مناتے ہیں اور بغیر خمیر شدہ روٹی کھاتے ہیں، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل فرار ہوئی تھی تو انہوں نے یہ روٹی کھائی تھی، ان کے پاس آٹے کو خمیر کرنے کا وقت نہ تھا، اور آج تک یہودی اس تہوار کے اندر یہ روٹی کھاتے ہیں۔ عید الاصابی کا تہوار، ان کا گمان ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یوم التکفیر کفارے کا تہوار یہودی سال کے 10ویں مہینے میں منایا جاتا ہے، اور اس تہوار میں آدمی 9 دن کے لیے، غور کرنا یہودیوں کے تہوار پہ، آدمی 9 دن کے لیے دوسروں سے کٹ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اسے ایام توبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ 9 راتہ یہودی کاٹا کرتے تھے۔ 9 راتہ کون کاٹتے تھے؟ یہودی۔ آج بھی پنجاب کے اندر جو قبر پرستوں کے دربار ہیں، بیوییں وہاں پہ 9 راتہ کاٹتی ہیں یا نہیں؟ اولاد نہیں ہوتی، اپنی بیوی کو 9 راتوں کے لیے درگاہ پہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور وہ 9 رات بے حیائی اور بدکاری کے اس ماحول میں رہتی ہے۔ وہ قبر، وہ درگاہ، وہ دربار جہاں پہ منشیات عام ہے، ہیروئن عام ہے، چرس عام ہے، بدکاری عام ہے، زنا عام ہے، وہ دربار جو اس وقت برائی کے مرکز بن چکے ہیں، بے غیرت انسان اپنی بیوی کو 9 راتوں کے لیے چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اور غیرت مند کون ہوتے ہیں؟
ایک شخص کھڑا ہوتا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانے کے لیے فلاں غزوے میں نام لکھوا چکا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے۔ آپ نے کہا جہاد کو ترک کر دے، اپنا نام وہاں سے کٹوا دے اور اپنی بیوی کے ساتھ جا، اس کو حج کروا کے آ۔ مسلمان سفر حج میں بھی اپنی بیوی کو تنہا، اور یہاں دیوس بے غیرت شرک کر کر کے جن کی غیرت مر جاتی ہے، جو ہر پیر اور بابے کے قدم کو چومنا جنت کا راستہ سمجھتے ہیں، جو پیروں سے پردہ کرنا گستاخی سمجھتے ہیں۔ بی بی آگے بیٹھتی ہے نا پردے دار پیر صاحب کے سامنے، مرید کہتا تو پردہ کیوں کیتا؟ نہیں میں پردے دار مسلمان عورت ہوں تو پردہ ہے۔ پگلی جے پیر تو منہ لکا کے رکھیا، انہیں تینوں نہ ویکھیا تے قیامت نو تینوں پہچان نہیں سکدا تے بخشوا بھی وہ بے غیرت کا پھاٹک کھول دیتی ہے اپنا۔ بابا جی چنگی طرح دیکھ لو، مینوں اوتھے ضرور بخشوایا جے۔ اور نبی نے کہا تھا اپنی لختے جگر سے، فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ فاطمہ عمل کرنا پکڑی گئی تو محمد چھڑا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی بھی نوراتوں کا یہ چلا کاٹتے، اور آج بھی قبر پرست نوراتے کے لیے، نورتا کٹوانے کے لیے اپنی بیویوں کو درگاہوں پہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ نئے چاند کا تہوار، یہ تہوار ہر نیا چاند طلوع ہونے پہ منایا جاتا تھا، اور اس طرح کے بیت المقدس میں سینگ میں پھونک ماری جاتی اور اس خوشی میں آگ جلائی جاتی تھی۔ عیسائیوں کے تہوار، قیامت کا تہوار، اسے ایسٹر ڈے کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور عیسائیوں کا سب سے اہم سالانہ تہوار ہے، اور اس سے پہلے بڑا روزہ ہوتا ہے جو 40 دن تک ایسٹر ڈے تک چلتا ہے، اور یہ تہوار عیسائی مسیح علیہ السلام کی واپسی کی یاد یا انہیں سولی پہ لٹکانے کی یاد میں مناتے ہیں۔ بڑے روزے کی ابتدا جو کہ اس ایسٹر ڈے سے 40 یوم کا روزہ ہے، بدھ کے دن سے کرتے ہیں، جسے وہ رتیلا بدھ کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حاضرین کی پیشانیوں پہ ریت ڈالتے ہیں اور بار بار یہ جملے کہتے ہیں، ہم مٹی سے شروع کرتے ہیں اور اس کی طرح پلٹیں گے۔ تکلیفوں کا ہفتہ یہ روزے کی مدت کا آخری ہفتہ ہوتا ہے، اور ان حادثات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو موت اور ان کی قیامت کی طرف لے کر گئے۔ احد العصف یہ وہ اتوار کا دن ہے جو ایسٹر ڈے سے قبل آئے، اور یہ مسیح علیہ السلام کے بیت المقدس میں کامیاب داخل ہونے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ خمیس السعود، سعود والی رات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری کھانے اور ان کی قید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ الجمعہ الحزینہ، غم والا جمعہ، یہ ایسٹر ڈے سے پہلے والا جمعہ ہے، اور صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے ان عیسائیوں کے گمان کے مطابق۔ سبت النور، روشنی والا ہفتے کا دن، یہ وہ دن ہے جو ایسٹر ڈے سے پہلے آتا ہے اور مسیح علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دن مسیح علیہ السلام کے ایسٹر ڈے منانے کی انتظار کا دن ہے۔ ایسٹر ڈے کے سارے جشن خمیس السعود کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر گرجے میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ چڑھنے کا قصہ پڑھا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں مذاہب اور ممالک مختلف ہونے کی بنا پر تہوار بھی مختلف ہیں، اور کئی ایک ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ جمعرات ان کے روزے کا آخری دن ہے، اور اسے وہ خمیس المائدہ بھی کہتے ہیں، یعنی دسترخوان کی جمعرات کا نام دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس دسترخوان کا جس کی طرف انہوں نے اپنی جمعرات کو منسوب کیا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا۔ ان کے ہاں ایسٹر ڈے بڑے روزے کے افطار کا دن ہے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے کے بعد 3 دن کے بعد کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جہنم سے نجات دلائی۔ ان کے علاوہ بھی ان کی بہت سی خرافات ہیں جن کا ذکر شمس الدین دمشقی الذہبی رحمہ اللہ نے کیا۔ ابن حاج نے ذکر کیا کہ وہ اعلانیہ طور پر فحش کام کرتے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ لگتا ہے اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی اس برائی کے خلاف آواز اٹھائی۔ عیسائی آج تک موسم بہار کا چاند مکمل ہونے کے بعد پہلی اتوار کے دن 22 مارچ سے 25 اپریل تک کے دوران جشن مناتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد
یورپی لوگ اسے کرسمس ڈے کا نام دیتے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو عام عیسائی مناتے ہیں. گرجا گھروں میں خصوصی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. عید میلاد کا قصہ ان کی انجیل میں موجود ہے, اس سے پڑھ کے سناتے ہیں. ان کی سب سے پہلی عید میلاد مسیح کی سب سے پہلی تقریب 336 میلادی میں منائی گئی اور یہ بت پرستی کے